یہ اس دور کی کہانی ہے جب ایمان بچانا جان بچانے سے بھی مشکل تھا۔ سورہ کہف میں جس کہف یعنی گفا کا ذکر ہے وہ ہمیں کچھ ایسے نوجوانوں کی کہانی سناتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لگ بھگ 300 سال بعد کے دور میں رہتے تھے۔ اس وقت لوگوں کے عقیدے بگڑ چکے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دیکھو اس دربار کو، یہ شہر، یہ لوگ، یہ طاقت سب میری مرضی سے چلتے ہیں۔ سب لوگ اس دیوتا کے آگے جھک جاؤ۔ تم دیوتا کے آگے کیوں نہیں جھکے؟ میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں اور کسی کے آگے نہیں۔ یہ شخص ہمارے خداؤں کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ختم کر دو اسے۔ اس شہر میں صرف ہمارے دیوتاؤں کی ہی پوجا ہوگی۔ جو انکار کرے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں سے اپنے لیے سجدے کرواتا، خدائی کا دعویٰ کرتا اور بت پرستی کو زور شور سے پھیلانے لگا۔ جو کوئی اللہ کی بات کرتا یا آخرت کا ذکر کرتا اسے یا تو مار دیا جاتا یا زبردستی اس کا دین بدلوا دیا جاتا۔ تم سب نے دیکھا، آج پھر ایک بے گناہ کو مار دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اگر کل ہماری باری آ گئی تو یاد رکھنا ہم صرف ایک رب کو مانتے ہیں، آسمان اور زمین کے مالک کو۔ اسی ظالم بادشاہ کے دربار میں کچھ نوجوان تھے۔ کچھ روایتوں میں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، کچھ میں 8، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچائی کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ حضور، مجھے معلوم ہے کہ محل کے کچھ خاص لوگ بھی عیسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ تمہیں جن پہ شک ہے ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ مجھے اپنا خدا مانو اور مجھے سجدہ کرو۔ کوئی خدا سوائے خالق کائنات کے اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا۔ بھلا ہماری ہی طرح دکھنے والا ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور تمہارے خداؤں کو ہم نہیں مانتے، ہمارا خدا تو صرف اللہ ہے۔ خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ قید کر دو ان سب کو۔ ہمارے ارادے تم بدل نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی جان نہیں بلکہ ہمارا ایمان پیارا ہے۔ یہاں ایمان بچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم یہ شہر چھوڑ دیں۔ جب شہر میں رہنا ممکن نہ رہا تو ان نوجوانوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنا شہر، اپنے گھر، اپنی راحت، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ میں بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کتے کو ساتھ مت لو ورنہ یہ شور مچائے گا اور ہم سب پکڑے جائیں گے۔ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا بلکہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں ظلم سے بچا، آمین۔ شہر سے بہت دور ایک پہاڑی گفا میں انہوں نے پناہ لی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان پر اپنی خاص حفاظت نازل کر دی اور تھک کر سو گئے۔ اور یہیں سے اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ شروع ہوا جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال دی، ایسی گہری نیند کی صدیاں گزر گئیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر ظالم بادشاہ کو خبر ملی، اس نے ان کے پیچھے لوگ بھیجے، جاؤ ان کا پیچھا کرو اور ان سب کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ پیروں کے نشان گفا تک پہنچے، لیکن حضور، وہ لوگ شہر کے باہر ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس غار کے منہ کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دو، اسی غار کو ان کی قبر بنا دو۔ قرآن بتاتا ہے کہ سورج بھی ان کے لیے اس طرح سے نکلتا اور ڈھلتا تھا کہ ان پر سیدھی روشنی نہ پڑے تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں، اور پھر اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ اس دوران دنیا بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں، نسلیں مٹ گئیں اور ظلم کا دور دفن ہو گیا۔ سال نہیں، دہائیاں نہیں، پورے 300 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جگا دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور آپس میں پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید آدھا دن، شاید ایک رات، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ یعنی صدیاں ان کے لیے کچھ گھنٹوں جیسی تھیں۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ جب چاہے وقت کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، میں باہر جاتا ہوں اور سب کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ کیا کسی کے پاس کوئی سکہ ہے؟ ہاں، میرے پاس ہے، لیکن سنبھل کر جانا، دقیانوس کے سپاہی تمہیں پہچان نہ لیں۔ یہ پیڑ اور یہ قبرستان، یہ تو یہاں پہلے نہیں تھے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ دروازہ بھی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا صرف ایک دن میں اتنا کچھ کیسے بدل سکتا ہے۔ بھائی، کچھ روٹیاں دے دو۔ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ خزانہ؟
कैसी बात कर रहे हो, ये मेरा ही सिक्का है। सच सच बताओ खजाना कहाँ है, वरना मैं बादशाह को खबर कर दूंगा, गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। चलो बादशाह के पास चलो। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह बदल चुका था, जो खुद ईमान वाला था, क्योंकि वक्त भी बदल चुका था। इस बार बादशाह बैदरूस था। हुजूर, इसके हाथ कोई पुराना खजाना लगा है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। नहीं, ये झूठ है जनाब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अभी कल ही तो हम दकियानूस से अपना ईमान बचाने के लिए यहाँ से फरार हुए थे और आज सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन ये तुम्हारा सिक्का इस जमाने का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना लगता है, और दकियानूस तो 300 साल पहले ही मर चुका है। तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सी सदी चल रही है? 137 ईस्वी। नहीं, इस वक्त 437 का दौर चल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? क्या हम 300 साल तक गार में सोते रहे? ऐ मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? हुजूर, शायद ये अंजेज गार के शहीदों में से एक है, जिस गार के मुंह को दकियानूस ने दीवार से बंद करवा दिया। इस तख्ती पर सबके नाम लिखे हुए हैं। ऐ मेरे खुदा, शायद खुदा ने लोगों की आंखें खोलने के लिए ये मौजज़ा दिखाया है। जो लोग अपनी गुमराही के सबब कहते हैं कि कयामत के रोज़ भला हम कैसे अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे, वो लोग आज खुद अपनी आंखों से इस मौजज़े को देख लेंगे। जो वक्त जिस पर अल्लाह काबिज है, उसे ना सदियां रोक सकती हैं न मौत। जब लोग गुफा पहुंचे और उन्हें जिंदा देखा तो सब अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। जनाब, हमारी मर्जी है कि आप सब हमारे साथ महल चलें। माफ़ी चाहूँगा, पहले मैं अपने साथियों से अकेले में मशवरा करना चाहूँगा। हमने खुदा की मोहब्बत में अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अब उसकी मोहब्बत के सिवा जाएं भी तो कहाँ जाएं। तेरी रज़ा के लिए ही हम झूठे खुदाओं के मुकाबले में खड़े हुए, वरना दुनिया तो पहले भी हमें मयस्सर थी। फिर असहाबे कहफ दोबारा गुफा में गए और अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया, और आज तक वो अल्लाह की हिफाजत में वहीं आराम कर रहे हैं। कुरान कहता है कि उनका कुत्ता भी चारों पांव फैलाए उनकी रखवाली में बैठा है। हदीस बताती है कि असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। सवाल ये है, अगर एक जानवर ईमान वालों की संगत की वजह से जन्नत पा सकता है, तो अल्लाह के नेक बंदों की संगत इंसान को कहाँ पहुँचा सकती है? इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि ईमान पर सब्र करना कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह के लिए छोड़ी हुई चीज़ अल्लाह बेहतर अता करता है। जवानी अगर ईमान के साथ हो तो पूरी कौम बदल सकती है। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ऐसे तरीके से करता है जो अक्ल से परे होते हैं। आज जब फितना, गुमराही और दौरे आजमाइश हर तरफ है, असहाबे कहफ हमसे सवाल करते हैं, अगर ईमान खतरे में हो तो क्या तुम अल्लाह का इंतखाब करोगे? ये था वाकया असहाबे कहफ का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।